وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھے، قرآن کو پڑھائے، قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اور عزیز بھائیو، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ جو بھی انسان قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے گا اور قرآن کی تعلیمات کو آگے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے قدم قدم کے اوپر کامیابی نصیب فرمائیں گے، اور قدم قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ اسے عزتوں سے نوازیں گے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کی زندگی میں سب ذرا زور سے بولو کس کی تعلیم تھی بھائی سب ذرا زور سے بولو، قرآن کی تعلیم تھی۔ ہر صحابی کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں اور جانچتے ہیں، ہر صحابی کی زندگی میں قرآن کی تعلیم تھی۔ نتیجہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے کیسا بھی ماحول ہو اور کیسا بھی مخالف ماحول ہو اور کیسی بھی مخالف فضا ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ صحابہ کرام کو کامیابی سے نوازا اور کامیابی نے ان کے قدم کو چوما۔ عزیز بھائیو، آج پوری دنیا کے اندر اور خاص کر کے مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہیں وہ اسی لیے ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ بھائی کس کو چھوڑ دیا؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ ہماری زندگی سے قرآن کی تلاوت تک ختم ہو گئی، ہماری زندگی سے قرآن کریم کی تعلیمات بھی ختم ہو گئی۔ آج پوری دنیا میں جو حالات ہیں صرف اسی لیے ہے کہ قرآن کی تعلیم کو چھوڑا دیا گیا اور قرآن کی تعلیم کو لوگ بھول گئے۔ عزیز بھائیو، قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنے سے انسان ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سی باتیں ہیں قرآن کریم کے بارے میں، مجھے آپ کے سامنے بس 2-3 باتیں عرض کرنی ہے۔ یہ کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں یہ جن کا نام میں نے پیش کیا، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، ان کی کچھ باتیں ہیں کہ یہ قرآن کے ہمارے اوپر کیا حق ہے، یہ قرآن کے انسانوں کے اوپر کیا حق ہے، میں آپ کے سامنے مختصر عرض کرتا جاؤں۔ عزیز بھائیو، قرآن مجید کے انہوں نے 3 بنیادی حق بتائے۔ بھائی کتنے حق؟ 3 بنیادی حق بتائے ہیں۔ اور سب سے پہلا حق تو انہوں نے یہ بتایا، سب سے پہلا حق یہ بتایا کہ یہ قرآن مجید کی ہم تلاوت سب سے پہلے نمبر پہ کریں، سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کریں، سب سے پہلے ہم قرآن مجید کو پڑھیں۔ لیکن انسان پڑھے گا کب؟ جب سیکھے گا۔ آج بہت سی مرتبہ ہمارے بھائی کہتے ہیں مولانا ہمیں قرآن نہیں آتا۔ بھائی کب آئے گا؟ کب سیکھیں گے؟ قبر میں جانے کے بعد۔ اور شکایت کرتے ہیں کہ اب ہماری زبان موٹی ہو گئی، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ اندر سے صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے محبت ہے۔ اگر محبت ہوتی تو وہ 90 سال کا ایک بوڑھا انسان جس نے قرآن کو سیکھنا شروع کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو حافظ قرآن بنا دیا۔ بھائی کتنے سال کا بوڑھا آدمی؟ 90 سال کا، جس عمر میں ہر بال سفید اور جس عمر میں ہر آدمی ہر بات کو بھول جاتا ہے، لیکن اسی عمر کے اندر جب اس سے قرآن کی محبت آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ تو حضرت اقدس دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو پڑھیں۔ عزیز بھائیوں، میں ابھی مغرب کے بعد ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا، ہمارے اکابرین نے، صحابہ کرام نے قرآن مجید کو کتنا پڑھا۔ ہمارے چاروں امام میں سے ایک امام گزرے ہیں، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مکے سے مدینہ جا رہے تھے۔ بھائی کہاں جا رہے تھے؟ اللہ ہمیں اور آپ کو مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے، اللہ ہمیں حج مبرور عطا فرمائے۔ سب کہو بھائی آمین بولو۔ اللہ ہم سب کو عمر مقبول عطا فرمائے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا تھا، مکے سے جب مدینہ گئے 16 دن کے بعد پہنچے۔ بھائی کتنے دن کے بعد؟ اور اس زمانے میں سفر اتنا آسان نہیں تھا، اونٹ کے اوپر حضرت نے سفر کیا، 16 دن کے بعد پہنچے ہیں۔ لکھا ہے ان کے حالات کے بارے میں کہ 16 قرآن ختم کر دیے۔ بھائی کتنے قرآن؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 16 قرآن، ایک دن میں کتنا قرآن ہو گیا؟ 1 قرآن۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پیران پیر امام ربانی فیض سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انتقال سے پہلے روزانہ 1 قرآن ختم کرتے تھے، اور 15 سال پہلے یہی معمول تھا حضرت کا۔ بھائی کتنے سال پہلے؟ 15 سال پہلے۔ آج ہم اپنی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟
سب سے پہلے عزم کرو، ارادہ کرو کہ ہم قرآن سیکھیں گے. ہم اپنے مسجد کے مولانا امام صاحب حضرت مفتی صاحب سے ہم انشاءاللہ عید کے بعد قرآن سیکھیں گے. بھائی کون کون سیکھے گا؟ سب سیکھیں گے نا انشاءاللہ. چلو اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلی بات ہمارے حضرت مولانا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کی جائے اور قرآن کے الفاظ ہم لوگ صحیح ادا کریں. اور نمبر 2 کے اوپر حضرت نے فرمایا کہ یہ جو قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. بھائی کیا کریں؟ قرآن کا فہم پیدا کریں اور قرآن کی جو صحیح سمجھ ہے اور قرآن کی جو تفسیر ہے ہم علماء کرام سے معلوم کر کے اور قرآن ہم سے کیا کہتا ہے ہم اس کی فکر کریں گے. بھائی سب سے پہلی بات تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کو خوب پڑھنا ہے اور نمبر 2 کے اوپر قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کریم کا فہم پیدا کرنا ہے. اور تیسرا حق، بنیادی حق، میں مختصر طور پر عرض کرتا جاؤں، قرآن کا ایک بنیادی حق کہ ہم انشاءاللہ قرآن کی تعلیمات پر بھی عمل کریں گے. بھائی کون کون عمل کرے گا؟ عمل کریں گے. اب قرآن کی تعلیم کیا ہے آپ کو معلوم ہے، ہماری مسجد بڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور بڑی ہے، اللہ کرے ہمیشہ ایسی ہی بڑی ہو، ہمیشہ ایسی ہی بڑی ہو. اب قرآن کی ایک تعلیم کیا ہے کہ بھائی قرآن میں اللہ نے لکھا کہ بھائی نمازوں کی پابندی کرو. بھائی کیا لکھا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ بھائی نماز کو قائم کرو. اب ہم قرآن کی تعلیمات کے اوپر آ جائیں. ہم رمضان کے بعد اپنی مسجدوں کا حال دیکھیں کہ ہماری مسجدیں نمازوں کے وقت کتنی بھری ہوئی ہے نمازیوں سے. جہاں رمضان ختم ہو گیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز کی بھی چھٹی ہو گئی. بھئی نماز تو کسی حال میں معاف نہیں ہے. اب قرآن کی تعلیم، یہ قرآن کی تعلیم ہے. یہ تو میں نے ایک اللہ کا حکم سنایا. ہم نیت کریں کہ قرآن کی جو بھی تعلیم ہو، الحمد سے لے کر والناس تک، الف سے لے کر یا تک، اللہ کے جو بھی احکام ہیں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے. بھئی کریں گے نا انشاءاللہ. بس یہ 3 بنیادی حق ہے. سب سے پہلے قرآن کو سیکھے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو پڑھے. نمبر 2 پہ قرآن کو سمجھے. الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری مسجد کے اندر تفسیر کا بھی ماحول ہے نا بھائی. آپ لوگ ہمارے مفتی صاحب سے سنتے ہیں نا کتنا اچھا ماحول ہے. آپ قربان جاؤ اور ذرا قدر کریں. ایسی مسجدوں میں جانا ہوتا ہے اور جب حالات معلوم کرتے ہیں صحیح نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملتا. لیکن اللہ کا شکریہ ادا کرو، ہماری مسجد کے امام، عالم، مفتی اور محلے کے اندر یہ ہفتے کے اندر تفسیر کا نظام قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم سب اپنے آپ کو الحمدللہ سب ساتھی بیٹھتے بھی ہیں اور زیادہ اس قرآن کی تفسیر کے اندر اپنے آپ کو بٹھانے کی کوشش کریں. وہی کریں گے نا انشاءاللہ. اور تمام ساتھیوں میں اس کی دعوت بھی چلائے، دوسرے ساتھیوں کو بھی لائے. تو یہ قرآن کا بنیادی حق دوسرا سمجھنا ہوا اور تیسرا اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہوا. عزیز بھائیوں، یہ کچھ باتیں تھی قرآن کے متعلق. اور بھی کچھ باتیں ہیں، لمبی بات نہیں کرنی ہے، ہمیں حضرت مولانا کو بھی سننا ہے. اور بس آپ کے سامنے مجھے کچھ اشعار پسند آئے، کچھ شعر و شاعری پسند آئی تھی اور وہ شعر و شاعری کا تعلق آخرت سے بھی ہے اور یہ رمضان کی جدائی سے بھی. بھائی رمضان ختم ہو رہا، وہی ختم ہو رہا ہے نا. کتنے دن باقی ہے بھائی؟ بولو نا ذرا زور سے. 3 یا 4 دن. 3 یا 4 دن. تو یہ رمضان کا مہینہ بس اب قریب الختم ہے اور بالکل اب ختم ہونے جا رہا ہے. سمجھو کہ گنتی کے دن رہ چکے. اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. تو مجھے یہ کچھ جملے بہت پسند آئے حضرت مفتی صاحب، آپ کی اجازت چاہوں گا. اچھی بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. عزیز بھائیوں، کچھ جملے ہیں، میں اس سے بس کیا بولتے ہیں منظوم کلام تو نہیں پیش کر سکتا، میں تھک بھی گیا، میرا گلا بھی سوکھ گیا. بس ایسے نثر کے انداز میں پڑھ دوں. ہے نا حضرت؟ پانی ہے نا پلا دو، حضرت کا حکم پورا کر. تو یہ دیکھو بہت اچھی تحریر ہے. جو رمضان کے قدردان تھے، جن کو رمضان کی قدر تھی، اللہ جو رمضان کی قدر کرتے تھے، جو رمضان کی قدر کرتے تھے وہ رمضان کے آنے پر خوش ہو گئے. وہی کس کے آنے پر خوش ہوئے تھے؟ اسی لیے میں تو ان تمام مصلیوں کو مبارکبادی دیتا ہوں جو بیچارے روزوں کا اہتمام کیے اور تراویح کا اہتمام کیے. الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر اکثر ساتھیوں نے تراویح پڑھی اور میں تو ہماری مسجد کے اندر یہ جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں، جو ہمارے چاچا کی عمر کا ہو یا دادا کی عمر کے کہو، میں تو ان کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں
اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھے، قرآن کو پڑھائے، قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اور عزیز بھائیو، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ جو بھی انسان قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے گا اور قرآن کی تعلیمات کو آگے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے قدم قدم کے اوپر کامیابی نصیب فرمائیں گے اور قدم